سر صاحب پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ انڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ اپروچ کی بات مجھے سمجھا رہے تھے اور آپ بتا رہے تھے کہ سم ٹائم اسٹریٹجی فیل بھی ہو جاتی ہے. صحیح ہے. ہم نے جب سیز فائر کی بات شروع ہوئی افغانستان اور پاکستان کے درمیان تو آپ سے سوال کیا کہ کیا یہ توڑ پہنچے گا معاملہ, تو آپ نے تب ایک پریڈکشن کی تھی. سب سے پہلے آپ نے کیا نقشہ کھینچا تھا وہ شامل کریں گے, پھر میں آتی ہوں آج کی طرف. یہ معاملہ ٹرکی میں سیٹل نہیں ہوگا, پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے, اینڈ اگین وی ول گو, تو یہ چلے گا سلسلہ. ٹی ٹی اے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف ابھی تیار نہیں ہے. ابھی بہت سی لیوریج آپ کو استعمال کرنی پڑے گی. آپ کو امریکہ کو, چائنا کو, رشیا کو, سب کو اپنے ساتھ لینا پڑے گا جی, اور ایک یونائٹڈ فرنٹ طالبان کے خلاف کرنا پڑے گا, جس میں پھر کوئی نہ کوئی مذاکرات کے ذریعے کوئی ڈیل ہو جائے کہ ٹھیک ہے آپ ٹی ٹی پی کو ہم فرق کرتے ہیں. ادروائز یہ ایسے ہی چلے گا. یہ اچھا, اس میں تو آپ نے آئندہ کا رستہ بھی تجویز کر دیا تھا, لیکن وہی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اپروچ کی بات کہ پہلے طالبان کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ انڈائریکٹ ہوئے, اب ڈائریکٹلی ہو رہے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ مصالحت کار دوحہ میں جنہوں نے سیز فائر کرایا, اور اس کے بعد دوسری بیٹھک استنبول میں ہو رہی ہے ترکی کے تعاون سے. لیکن ایک مقام پر آ کر 18 گھنٹے سم ٹائمز اس سے بھی زیادہ وقت لے کر 3-4 بیٹھکیں ہوئی اور نتیجہ 0/0. ہمارا ڈیلیگیشن ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا, ترکیہ نے مداخلت کی اور کہا کہ آپ دوبارہ واپس آئیں ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر, اور اب دوبارہ مذاکرات شروع ہوں گے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ وہی بات کہ کیل نکالے بغیر مرہم پٹی کی کوشش کی جا رہی ہے, کیل وہیں کا وہیں ہے, تو اب جو مذاکرات ہوں گے کیا اس کے نتائج پہلے سے مختلف ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان کی کوشش ہے کہ کوئی سلوشن نکلے. افغانستان کے اندر ڈویژن ہے. ایک طرف کندہار کے لوگ ہیں جن کا یہ فیصلہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ قریب ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کے خلاف لیوریج بڑھ سکے. دوسری طرف انٹیریئر منسٹری اور کابل کے لوگ ہیں جن کا پرانا ایک تعلق ہے ود پاکستان, اینڈ دے آر لیڈ بائی دی حقانیز. جی, اچھا, یہ ایک کشمکش چل رہی تھی. اس میں جو پہلا راؤنڈ ٹاکس کا ہوا جی, جو کہ دوحہ میں ہوا, وہ پہلا راؤنڈ جو تھا دیٹ واز بٹوین دی کندہار پیپل اینڈ دا پاکستانیز. کندہار سے مراد ڈیفینس منسٹری, وہ کندہار کے لوگوں کے جی کنٹرول میں, اور ملا یعقوب اس کو لیڈ کر رہے تھے. جی, اور انہی کے لوگ تھے جنہوں نے اپنا فارن منسٹر کو بھیجا تھا ٹو دہلی, اور ادھر سے ہندوستان بھی کافی آوازیں نکال رہا تھا کہ اب ہم یہ کریں گے, اب ہم وہ کریں گے, اور طالبان کو گائیڈ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو اب ٹرکی میں جو ہوا ہے, جی, پہلے تو ٹاکس بریک ڈاؤن ہو گئی دوحہ میں, پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ چلو ٹرکی جا کے 1-2 راؤنڈ اور لگا لیتے ہیں. اب جب وہاں گئے تو وہاں کچھ تھوڑی سی انٹرسٹنگ تبدیلی ہوئی. ہماری طرف سے آپ کو پتہ ہے خواجہ آصف تھے دوحہ راؤنڈ میں. دوحہ راؤنڈ میں, تو ہماری طرف سے اس دفعہ ڈی جی ایم او ہیں اور ان کے ساتھ کو فارن آفس کے لوگ ہیں. ان کی طرف سے پہلے ملا یعقوب تھے جی, اور اب انٹیریئر منسٹری کے نمبر سراج حقانی کے نمبر 2 جی, وہ لیڈ کر رہے ہیں. رحمت اللہ نجیب, حاجی نجیب کہتے ہیں ان کو. جی, وہ لیڈ کر رہے ہیں. تو دونوں نے کوشش کی ہے کہ دونوں کی طرف سے کوئی لچک پیدا ہو, اور جو لیڈ کر رہے ہیں نیگوسیشنز ان کو تھوڑا بہت لیوریج دیا جائے, ان کو تھوڑی سی اسپیس دی جائے. تو کوشش تو جاری ہے دونوں کی طرف سے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے, کیونکہ پریشر بہت زیادہ ہے فرام دوحہ اینڈ فرام ٹرکی اینڈ فرام ادر مسلم کنٹریز آلسو. مگر ایشو بہت ٹیڑھا ہے, اور وہ اس میں جب تک افغانستان کے اندر کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ کون سا گروپ جو ہے وہ حاوی ہوگا اور کیا ان کی فارن پالیسی ہوگی, اسپیشلی ان ریلیشن ٹو پاکستان, میں نہیں سمجھتا یہ معاملہ حل ہوگا. اور تو اس لیے اب پاکستان نے تو خواجہ آصف صاحب نے بہت سخت بیان دیے, جی, یہاں تک کہ اب جو بیان آ رہے ہیں خواجہ صاحب کے ابھی بھی یہی آ رہے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ نیگوسیشنز کے دوران یہ افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ اٹھ کے جاتے ہیں اور فون کرتے ہیں. کیا وہ کابل فون کرتے ہیں, کندہار فون کرتے ہیں, یا نیو دلی فون کرتے ہیں؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہاں سے اپنی ایڈوائس لے رہے ہیں, کیونکہ جو بھی تجویز ڈسکس ہوتی ہے تھوڑی سی نرمی نظر آتی ہے افغانستان کی طرف سے, تو پھر وہ فون کال کے بعد وہ تبدیل ہو جاتی ہے, ہارڈ لائن آ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ
اس قسم کے جب معاملے ہوں نا عائشہ تو پھر گراؤنڈ کے اوپر سیٹلمنٹ ہوتی ہے, ٹیبل کے اوپر سیٹلمنٹ نہیں ہوتی. ہمیشہ ٹیبل کے اوپر سیٹلمنٹ اس وقت ہوتی ہے جب گراؤنڈ کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈیسائسو فیکٹر ہو جائے, تو کوئی حاوی ہو جائے تو پھر آپ ٹیبل کے اوپر بات کر سکتے ہیں. اگر وہاں آپ حاوی نہیں ہوتے, یہ سٹیل میٹ ہوتا ہے, تو ٹیبل کے اوپر بھی سٹیل میٹ ہوگا, کوئی کنسیشن نہیں دے گا. اچھا, سو بیسکلی آئی تھنک واٹ از ہیپننگ از دیٹ یہ ایک طرف سے وہ تیار نہیں ہیں ہمیں کہنے کے لیے کہ جی ہم لکھ کے نہیں دینا چاہتے. وہ جی ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں لکھ کے دیں کہ آپ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں گے, اور اگر کارروائی نہیں کریں گے تو آپ روکیں گے ان کو, اور کیسے روکیں گے وہ بھی لکھ کے بتائیں نا ہمیں کیسے روکیں گے, اور اگر ایسے ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے, یہ لکھ کے دیں ہمیں, اس کو ڈیفائن کریں. اچھا, وہ تیار نہیں ہے یہ کرنے کے لیے. ٹھیک. سو آئی تھنک, اور اسی لیے ہو یہ رہا ہے کہ آگے باتیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ جنگ بھی جاری ہے, ہماری طرف سے بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مارے جا رہے ہیں خارجی, اور اکراس دا لائن, اکراس دا بارڈر بھی ہو رہے ہیں, اور ان کے جو ہیں یہاں اٹیکس آ رہی ہیں ٹی ٹی پی. سو یہ ٹاک فائٹ ہے, مگر میرا خیال ہے ٹاک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب پھر ایک راؤنڈ ہوگا اور فائٹ. اچھا, ٹیبل کے اوپر جائیں گے یہ, مگر ابھی ایک راؤنڈ اور ہوگا جس میں آپ دیکھیے گا کانفلکٹ ہوگی. رپورٹڈلی سراج الدین حقانی صاحب نے ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو معاملات کو خراب کر رہے ہیں, تند و تیز بیانات کو لے کر. اب خواجہ آصف نے جو سٹیٹمنٹ دی, تورا بورا کی مثال دی, یاد کروایا کہ ہم ایسے کریں گے, تو آپ کے خیال میں ان کا اشارہ انہی کی طرف ہے یا وہ کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, لیٹس بی ویری کلیئر, حقانی نیٹ ورک جو ہے یہ پاکستان کے بڑا قریب رہا ہے ڈیورنگ دی امریکن ٹائمس, اور ابھی بھی دے آر ان کانٹیکٹ ود دی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ. کندہار والے جو ہے نا, دے ہیو ناٹ بین ان دا سیم پوزیشن. تو آئی تھنک میں نے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ شاید افغانستان کے اندر دو چیزوں کی اب ہم منتظر ہیں, 2 یا 3 چیزوں. ایک تو یہ کہ یہ جو ملٹری اسٹریٹجی, کس حد تک ہم ملیٹریلی ان کو سمجھا سکتے ہیں اور کس حد تک وہ نہیں سمجھنے کے لیے تیار. اچھا, اب دیکھیے نا, اب وہ دھمکیاں دے رہے ہیں نا کہ ہم سوئسائڈ مشنز کریں گے اکراس دا بارڈر. بھرتیاں رپورٹڈلی کچھ بھرتیاں بھی شروع ہو گئی ہیں خودکش بمباروں کی. تو اس کا مطلب ہے وہ اب کریں گے نا اپنی اٹیکس کو, جی, جو کہ وہ کر سکتے ہیں. گوریلا وارفیئر ہے, اور ہماری طرف سے کنونشنل وارفیئر ہے. وی آر ناٹ گوریلا آؤٹ فٹ, ہم تو بمباری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا. سو آئی تھنک بوتھ سائڈز ول, یہ راؤنڈ ہونے والا ہے, یہ ہوگا. اچھا, مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کیا جو ان افغانستان کے اندر انٹرنل پاور اسٹرگل ہے اس کا کیا ہوگا, کیا کابل جیتے گا یا کندہار جیتے گا, وہ ابھی کشمکش شروع نہیں ہوئی. وہاں بھی مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک طرف تو جن علاقوں میں ٹی ٹی پی بیٹھا ہوا ہے جی, وہ ایکچولی حقانی نیٹ ورک کے علاقے ہیں, وہ وہاں ان کی کافی اثر رسوخ ہے, مگر وہیں وہ چھپے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں یا شیلٹر لیے ہوئے ہیں. اچھا, تو ایک تو یہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک ایک لیوریج ہے ٹی ٹی پی کے اوپر, کیونکہ حقانی نیٹ ورک نے ٹی ٹی پی کے ساتھ کام بھی کیا ہے جب ٹی ٹی پی پاکستان میں تھی, اور یہ لوگ بھی پاکستان میں چھپے ہوئے تھے ڈیورنگ دی امریکن ٹائمز. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید زیادہ پاسبلٹیز ہیں کہ اگر حقانی نیٹ ورک پاور میں آ جاتا ہے افغانستان میں تو زیادہ پاسبلٹی ہے کہ کوئی نہ کوئی سولوشن نکل آئے گی. مگر اگر وہ نہیں آتا تو دین آئی تھنک تھنگس ول گیٹ ورس. مگر ساتھ ساتھ میں ایک اور ایریا کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کو. ابھی حال ہی میں 2-3 دن پہلے احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے جو تاجک ہیں ان کی طرف سے ایک بیان آیا, اور وہ اس وقت تاجکستان میں ہیں, وہ افغانستان میں نہیں ہیں. ان کی طرف سے بیان یہ آیا عائشہ کہ ہم پاکستان کے جو موقف ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا, تو اس سے مجھے پھر یہ سمجھ آئی کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ ناردرن الائنس جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا, اور اگر وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو اٹ ول بی اگینسٹ طالبان, اور اگر وہ طالبان کے خلاف ایکٹیو ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو انہیں شے مل رہی ہوگی نا, جیسے طالبان کو انڈیا سے مل رہی ہے, ناردرن الائنس کو بھی مل سکتی. احمد مسعود صاحب ہیں ان کے صاحبزادے, ہاں, لیڈ کر. تو آئی تھنک ابھی یہ گیم آگے چلے گی. ابھی آپ دیکھیے گا کہ افغانستان اس وقت تو سارے نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے نا, تو اگر افغانستان کے اندر کوئی سول وار شروع ہو جاتی ہے
تو پھر تو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی نا. تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ کون کدھر کھڑا ہے اور کیا ہو رہا ہے. بٹ آئی تھنک قندھار کی جو لیڈرشپ از میکنگ اے بگ مسٹیک. اس وقت جو انٹرنیشنل اوپینین ہے اٹ از اگینسٹ کانفلکٹ, اور وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان جو ہے پاکستان کے ساتھ کوئی پنگے لے. وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کو اسٹیبل پیسفل ہونا چاہیے, اور افغانستان کا اور پاکستان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے تاکہ سپیک چلے آگے بڑھے اور افغانستان ایک ٹرانزٹ کنٹری بنے جس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے, چاہے چین کا بھی فائدہ ہے, سینٹرل ایشیا کا بھی فائدہ ہے. مگر اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر بہت سے ٹیررسٹ گروپس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی چائنا کے خلاف کا گروپ بیٹھا ہوا ہے وہاں, کوئی پاکستان کے خلاف TTP بیٹھا ہوا ہے, پھر داعش بیٹھی ہوئی ہے سب کے خلاف, پھر وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کے خلاف بھی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہاں, روس کے خلاف بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور تو اس لیے آئی تھنک یہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. یہ اسی وقت سارٹ آؤٹ ہوگی جب کہ کابل میں جو حکومت ہوگی وہ کلیئر ہوگی اپنے مائنڈ میں کہ انہوں نے جانا کہاں ہے اور کیسے کلین اپ کرنا ہے. ٹھیک, اور وہ میرا خیال ہے ابھی وقت لگے گا اس میں. اچھا سٹ صاحب, یہ ایسے میں جب پہلا راؤنڈ بھی ہوا اور اس کے بعد دوسرا بھی, عطا تارڑ صاحب نے جو اپڈیٹ کیا ہمیں سچویشن سے, وہ ماڈریٹ سا ایک اپڈیٹ تھی جو انہوں نے ٹویٹر پر دی, لیکن خواجہ آصف صاحب کے بیانات چاہے وہ میڈیا سے ہو یا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بہت سخت تھے. آپ کے خیال میں ایسے بیانات سے فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کو مذاکرات کی میز پر یا نہیں؟ دیکھیے نقصان تو کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حد ہوتی ہے نا. اب خواجہ صاحب گئے ہیں وہاں نیگوشیٹ کرنے کے لیے ان گڈ فیتھ, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر سٹیج پہ وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اور اوپر سے اٹیکس آر کنٹینیوئنگ. تو ظاہر ہے پھر خواجہ صاحب کی جو آواز ہے یہ خواجہ صاحب کی آواز نہیں ہے. ہاں, یہ بڑا اچھا اشارہ ہے ویسے. اور